تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 65 and 66 2 آیتس. تو آیت نمبر 65 then travel for a portion of the night with your family. تو پھر فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیں، یعنی کہ مطلب آپ یہاں سے یعنی یہاں سے چلے جائیں اس بستی سے، یعنی ٹریول کر کے. اینڈ یو گو بیہائنڈ دیم ان دا ریئر، اور آپ ان کے پیچھے رہنا تاکہ کہیں کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے نہ، یعنی ان کی جیسے حفاظت کے طور پہ. اینڈ لیٹ نو ون امنگسٹ یو لک بیک، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. بٹ گو آن ٹو ویئر یو آر آرڈرڈ، اور آپ کو جس طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے آپ اسی طرف چلے جائیں. یعنی اللہ نے ان کو وہ راستہ جو ہے وہ ان کو بتایا ہوگا نا. آیت نمبر 66 اینڈ وی میڈ دس ڈیکری نون ٹو ہم، اور ہم نے یہ جو اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا کہ اب یہ جو عذاب آنے کا، تو اللہ نے اس چیز کی خبر لوط علیہ السلام کو دے دیا تاکہ ان کو یہ پتا رہے، اور وہ جو بھی لوگ ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو بھی اطلاع دے سکے اور ساتھ میں لے جا سکے. اور دیٹ یعنی اینڈ وی میڈ دس ڈیکری نون ٹو ہم دیٹ دوز سینرز would be rooted out in the early morning، کہ یہ جو گنہگار تمام جو ہے پورے کے پورے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے صبح، یعنی کہ جو ارلی مارننگ ہے وہ تبھی اس سے پہلے. لوط علیہ السلام is ordered to leave with his family during the night. لوط علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ رات کے پچھلے پہر جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے اس ایریے سے چلے جائیں. اللہ کہتا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ then travel for a portion of the night with your family. اور سفر کیجئے آپ اپنا نکل جائیے کہ جب رات کا ایک پہر باقی رہتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. and you go behind them in the rear، اور آپ ان کے بالکل پیچھے رہیے تاکہ ان کی دیکھ بھال بھی کی جائے اور ان کو روکا جائے کہ وہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. اللہ tells us that his angels ordered Lut alayhi salam to set out after part of the night had passed. اللہ ہم کو قرآن کی آیت میں اس چیز کو بتا رہا ہے کہ فرشتوں نے، جو اللہ کے فرشتے جو آئے تھے، وہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو حکم کیا کہ وہ رات کے یعنی کہ جو ایک حصہ باقی رہے تبھی یہ جگہ کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں یہاں سے. They told him to walk behind them، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی آپ کے اہل و عیال ہیں ان کے بالکل پیچھے آپ رہیے. To protect them، تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. Similarly، ایسے ہی جیسے کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں would walk in the rear of the army on military campaigns. تو جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے اور جب بھی جنگ کی جب بھی کوئی جو مہم نکلتی تھی تو وہ ہمیشہ پیچھے ہوتے تھے سب کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. in order to help the weak، تاکہ جو کمزور ہیں، کوئی پیچھے رہ گیا یا کمزوری کی وجہ سے نہیں چل سک رہا ہے، تو تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال دیکھیں ان کو کہ کون رہ گیا کیا ہے، ان کی کیئر کریں. and carry those who had no means of transport، اور ان لوگوں کو لے لیں اپنے اونٹ پہ جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے جیسے یہ چیز کرنے کے لیے کہا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ and let no one amongst you look back، اور یہ خیال رہے کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. meaning when you hear the people screaming
from their torment. کہ جب آپ لوگوں کی بہت چیخ و پکار اگر سنو گے عذاب کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بندہ فٹ سے پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ چیخ پکار سننے کے باوجود بھی پیچھے نہیں دیکھنا ہے. ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ ٹو لک ایٹ دیم، پیچھے پلٹ کے دیکھنا مت ان کو. لیو them ٹو فیس whatever punishment and vengeance is coming to them. چھوڑ دو ان کو، جو بھی عذاب ان پہ آ رہا ہے بھگتنے دو ان کو، اور جو بھی اللہ ان سے جو بدلہ لے رہا ہے تو وہ بھی ان کو بھگتنے دو. کسی کو بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی چیخ پکار ہو، کیونکہ ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کی چیخ پکار تو بہت بڑا شور ہو جاتی ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ but go on to where you are ordered. بلکہ آپ جہاں آپ کو حکم کیا گیا آپ وہیں پر جائیں. It is as if they had a guide with them. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا گائیڈ ساتھ میں تھا، جیسے کوئی رہنما جو ان کو راستہ بتا رہا ہو. To show them the way، تاکہ جو راستہ جو ہے وہ بتانے کے لیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ and we made this decree known to him. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا عذاب کا وہ ہم نے ان کو بتا دیا تاکہ ان کے علم میں رہے. میننگ وی آلریڈی ٹولڈ ہم اباؤٹ دیٹ، کہ ہم نے ان کو اس کے بارے میں بتا دیا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین that those sinners would be rooted out، کہ ان کی جڑ اکھاڑ دی جائے گی ان گنہگاروں کی. in the early morning، یعنی بالکل ایک دم جو مطلب پاؤں پھٹنے والی ہے، ابھی ایک دم صبح جو ابھی ہونے والی ہے، اس وقت ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. ان تمام گنہگاروں کو جو اللہ کے خلاف جا کے وہ گناہ کر رہے تھے جن گناہوں سے ان کو لذت مل رہی تھی. اور ایسے کوئی بھی گناہ آج کی ڈیٹ میں جو کہ آئی فون پہ اور سب پہ ہوتے ہیں، تو وہ گناہ جو ہے اس سے لذت لینا مت کرنا، کیونکہ اللہ کو اگر وہ پسند نہیں ہے تو وہ لذت لینے والے گنہگاروں کو اللہ پھر ایسے ہی کوئی نہ کوئی عذاب میں ڈالتا ہے. اسی لیے بہت ہی سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کے لیے اور آسان ہو گیا ہے. میننگ ان دا مارننگ، یعنی کہ وہ جو صبح کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے ارلی مارننگ، جس میں ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. ایز ان another آیت، اور پھر ایک اور آیت ہے قرآن کی، سورہ نمبر 11 سورہ ہود ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 81. اِنَّا مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ صبح الیس الصبح بقریب. اس میں اللہ نے کوشچن پوچھا اس آیت میں کہ انڈیڈ مارننگ از دیئر اپوائنٹڈ ٹائم، یقیناً صبح کا وقت ہے ان کے لیے جو ان کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے، یعنی کہ مقررہ وقت. از ناٹ دا مارننگ نیئر، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ نیچرلی بہت قریب ہے. وہ صبح کا وقت آتا ہے اور سب لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ نے عذاب کا وقت رکھا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے ان عذابوں سے بھی، اور اللہ ان گناہوں سے بھی ہم کو بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.